بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہے 7 ستمبر سال 2019 اور دن ہے ہفتہ کا. آج ہمارے پاس ہیں خبریں. ایک تو ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور بالکل باؤنڈری پہ جہاں پہ پاکستانی فوج اور انڈین فوج آمنے سامنے ہے وہاں تک گئے. لائن آف کنٹرول کا مطلب وہاں پہ فوجی جوانوں سے ملاقاتیں کیں، لوگوں سے ملاقاتیں کیں. اس کا بھی بتائیں گے کہ اس دورے کا مقصد کیا تھا اور اس کا مودی سرکار کو اور دنیا کو کیا میسیج تھا. اس کے بعد ایک ہے آج آڈیو ویڈیو اسکینڈل آیا تھا جج ارشد ملک کے بارے میں. اس میں 3 ملزمان کو FIA نے کہہ دیا ہے کہ وہ انوسینٹ ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہوا، لہذا وہ ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اس کا بھی ہم آپ کو احوال بتائیں گے. تو اب یہ اسکینڈل آگے سارا ملبہ کس پہ گرے گا؟ 2 باتیں. تیسرا، یہ دونوں اہم خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ لوں گا ایک آدھ منٹ. ممتاز مایہ ناز کرکٹر عبدالقادر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت بھرپور اننگز کھیلی کرکٹ کے میدان میں اپنی زندگی میں بھی، اور ان جیسا کوئی بھی لیگ سپنر آج تک نہیں آ سکا، اور ان کی گوگلی آج بھی مشہور ہے. اور بڑے بڑے دنیا کے جو سپنرز ہیں، کرکٹ کے پلیئرز ہیں، بیٹسمین ہیں، وہ سب کے سب ان کی تعریف کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں ان کی جو وفات تھی اس پہ لوگوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا، مایہ ناز لوگوں نے جذبات کا اظہار کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لیجنڈ تھے، بہت زبردست کرکٹر تھے، لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ وہ ایک اچھے انسان بھی تھے، صاف ستھرے انسان تھے، صاف ستھرا ان کا کیریئر تھا. تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. ایک بات. دوسری چیز، ایک پاکستان اور بھارت کی جو ٹینشن ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا انہوں نے جانا تھا وزٹ پہ، اور پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت چاہی تھی، لیکن پاکستان نے سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے انڈین رویے کو، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ایک ہٹلرزم پھیلایا جا رہا ہے پورے انڈیا میں اقلیتوں کے لیے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے انڈیا کے صدر کو پاکستان سے گزرنے کی اجازت نہیں دی. لہٰذا اس کے بارے میں کنوے بھی کر دیا گیا، اور اب وہ دنیا کا کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے حدود سے نہیں بلکہ لمبا چکر کاٹ کے جا سکتے ہیں. کشیدگی میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کچھ باڈی لینگویجز ہوتی ہیں، کچھ کہے بغیر، کوئی سٹیٹمنٹ دیے بغیر کچھ ایسے ایونٹ منعقد کروائے جاتے ہیں جس سے کنوے ہو جائے کہ اگلا ملک کیا سوچ رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم روزانہ بتا رہے ہیں آپ کو، مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو کہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت، اور ابھی تک کرفیو نہیں ہٹایا گیا. 35 روز ہو گئے. تمام جو شہری ہیں، 1 کروڑ کی آبادی ہے، وہ سب کی سب محصور ہے اپنے گھروں میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. انفارمیشنز نہ آ رہی ہیں نہ جا رہی ہیں. اس لیے اس صورتحال کے پیش نظر جب سے بھارت کے وزیر دفاع نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے میں پہل کر سکتا ہے، اس کے بعد سے پاکستان اپنی ہر ممکن تیاری کر رہا ہے اور کر چکا ہے. تو کل کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سول ملٹری لیڈرشپ دونوں لائن آف کنٹرول گئے، آزاد کشمیر کے علاقوں میں گئے. وہاں پہ
جو لائن آف کنٹرول پہ سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان سے ملے، دونوں سربراہان، دونوں رہنما، اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا، افسوس بھی کیا اور بھارت کی مذمت بھی کی، اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ تھا اگلے مورچوں تک گئے، دونوں وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف بھی اگلے مورچوں تک گئے جہاں پہ پاکستان کی فوج اور بھارت کی فوج آمنے سامنے ہے، اور کسی وقت بھی اللہ نہ کرے کسی وقت بھی لڑائی چھڑ سکتی ہے، جنگ چھڑ سکتی ہے، اس حد تک تیار ہے۔ اور اس میں کور کمانڈر بہت ہی جو زبردست بیک گراؤنڈ ہے ان کا لڑنے کا، اور جنرل بلال اکبر صاحب، انہوں نے وہاں پہ بریف کیا وزیر اعظم کو اور آرمی چیف کو اپنی تیاریوں کے بارے میں، اپنے رسپانس کے بارے میں، انڈین جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، اور خاص طور پہ اپنی تیاریوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہماری افواج تیار ہیں، اور اس میں انشاءاللہ انہوں نے یہ کہا بریفنگ میں کہ جناب ہم سرپرائز بھی دیں گے اور حیران بھی کریں گے، نہ صرف انڈیا کو بلکہ دنیا کو بھی۔ تو یہ ایک تھا وزٹ، اور اس میں عمران خان صاحب نے بھی کہا، اس کا مطلب انڈیا کو، بالکل انڈیا کو بھی واضح پیغام اور دنیا کو بھی، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے عزائم کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں مستقبل کے۔ اگر مقبوضہ کشمیر میں کی صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے، کشمیریوں کا حق حاصل کرنے کے لیے اگر عالمی برادری اور متعلقہ قوتیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، انڈیا اس پہ نہیں غور کرتا، تو پھر پاکستان کے پاس لڑائی، جنگ، کنونشنل، نان کنونشنل اور ادروائز کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو یہ ایک میسیج دیا گیا، اور اس کی ریزن میں بتا دوں کہ خاص طور پہ یہ وزٹ اس وقت کیا گیا، کل یوم دفاع بھی تھا، دوسرا یوم یکجہتی کشمیر بھی تھا، اور تیسرا انڈیا کو بھی اور عالمی برادری کو بھی ایک پیغام دینا تھا، کیونکہ اقوام متحدہ کی اسمبلی آ رہی ہے، UNGA جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے 27 تاریخ کو، آج سے 2 ہفتے کے بعد۔ تو ان 2 ہفتوں کے بعد 27 کو جب اجلاس ہوگا، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کی طرف سے ریجن کی صورتحال بتائیں گے اور عالمی برادری سے مخاطب ہوں گے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا وہ بتائیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، اور اگر عالمی برادری نے سفارتی اور سیاسی سطح پہ پاکستان کی کوششوں کو اور اپنے طور پر مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر آخری پاکستان کے پاس آپشن کیا بچتا ہے، اور وہ ہے جنگ کا، اور جنگ کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی کہ اس نے کہاں تک جانا ہے۔ یہ پیغام انہوں نے دینا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، اس لیے اس سے پہلے ایک وزٹ بھی کیا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا صورتحال کو، زخمیوں کو، ان لواحقین کو، ان متاثرہ فیملیز کو جو اس لڑائی کا ایندھن بن رہے ہیں پاکستان کی سائڈ پہ، جو بھارت کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ایک کلیئر میسیج تھا، اور اس میں اطمینان کا اظہار کیا آرمی چیف نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی اور جوانوں کو خاص طور پہ۔ اب اس کے اپوزٹ لے لیں، مودی سرکار کیا کر رہے ہیں؟ مودی صاحب آرام سے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی فوج کو ایندھن بنایا ہوا ہے، سیکورٹی فورسز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لڑیں مریں جو مرضی کریں، لیکن میں تو آپ کے پاس آنے والا نہیں۔ 15 اگست کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا وزٹ کرنا تھا، جشن فتح منانا تھا، اس کی بھی ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ ان کو کیا راہل گاندھی آئے، ان کو بھی نہیں باہر نکلنے دیا گیا، اور کہا گیا کہ جی سیکورٹی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ رسک لیں۔ تو انڈیا کا تو یہ حال ہے۔ پھر لگتے لگتے یہ بھی بتا دوں کہ وہ ان کا ایک اور بھی مسئلہ خراب ہو گیا۔ میرا خیال ہے انڈیا کے اور مودی کے دن بدستور برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں جب سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ بھارت نے چاند پہ جانے کے لیے ایک بھیجی تھی شٹل
وکرم نام کی تھی، ایک سیٹلائٹ وکرم کو بھیجنا تھا انہوں نے، تو وہ چاند پہ پہنچنے سے پہلے ہی لاپتہ ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی 900 کروڑ روپے کا انڈین 900 کروڑ روپے کا جو ہے وہ چونا لگ گیا ہے، اور اب ان کے جو سیاستدان ہیں، ماہرین ہیں، وہ اب رو پیٹ رہے ہیں۔ مودی صاحب ان کو دلاسا دینے کے لیے گئے، لیکن لائن آف کنٹرول پہ آنے کا مودی صاحب میں ابھی تک حوصلہ اور ہمت نہیں ہے، بلکہ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک آرمی چیف، انڈین آرمی چیف بھی ابھی لائن آف کنٹرول پہ اس طرح کا اگلے مورچوں کا وزٹ انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں انڈیا میں کافی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ اکانومی انڈیا کی بہت ہی بدتر ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ کسی دن بتائیں گے فگرز کے ساتھ کہ ان کا کیا اس وقت حالت ہے۔ تو ان حالات میں ایک اور ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کا بیانیہ، پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کا موقف پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں داخلی سیاست، ویڈیو سکینڈل، آڈیو ویڈیو سکینڈل۔ آج یہ ہوا، ہمارے پاس پہلے بھی اطلاعات تھیں کہ اس آڈیو ویڈیو سکینڈل کو سمیٹا جا رہا ہے۔ آڈیو ویڈیو سکینڈل جب آیا تو اس میں جج ارشد ملک نے ایک FIR درج کروائی تھی۔ انہوں نے لاء منسٹری کو اپلیکیشن دی، لاء منسٹری نے ان کی اس اپلیکیشن کو FIR کی درخواست میں کنورٹ کیا، اور FIA میں FIR درج ہو گئی۔ اب اس میں ملزمان تھے، جج ارشد ملک نے خود ہی جن ملزمان کا تعین کیا تھا اس میں تھے ناصر بٹ، ناصر جنجوعہ صاحب، اور خرم یوسف اور جیلانی صاحب تھے، یہ تھے، اور میاں طارق کا نام تھا۔ تو FIA نے آج خرم یوسف کو، جیلانی کو اور ناصر جنجوعہ صاحب کو، ان تینوں کو کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے وہ میں بتا دوں کہ خاتون جج تھیں، انہوں نے کیس سننے سے انکار کر دیا، اور پھر دوسرے کورٹ میں گئے، وہاں پہ سنا گیا۔ تو یہ بتا دوں کہ اب کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جج ارشد ملک نے FIR میں جو مندرجات بیان کیے وہ جھوٹ تھے۔ یہ اس آج کی کارروائی کا مطلب یہ ہوا کہ ارشد ملک جو جج تھے احتساب عدالت کے، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے FIR میں غلط طور پہ ناصر جنجوعہ صاحب پہ، جیلانی صاحب پہ اور خرم یوسف پہ الزامات عائد کیے، اور انہوں نے ان پہ جو الزامات لگائے گئے، ارشد ملک صاحب نے لگائے تھے، وہ جھوٹ تھے۔ تو بالکل صاف ظاہر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب سارا ریورس جائے گا جج ارشد ملک کے خلاف۔ تو اب جتنی بھی کارروائی ہوگی اس سارے اسکینڈل میں، اس کا مطلب ہے کہ ارشد ملک صاحب مسلسل جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی جھوٹ بولا، پھر جو پہلے بیان حلفی سبمٹ کیا وہ بھی مشکوک ہو گیا، اس کے بعد FIR درج کروائی وہ بھی مشکوک ہو گئی، کیونکہ جب کسی بھی FIR میں ایک بھی ملزم اگر اس میں بے گناہ ثابت ہو جائے تو وہ پوری FIR کوشچن ہو جاتی ہے۔ تو وہ FIR تو آج کوشچن ہوگی، کیونکہ یہ تینوں لوگ مین لوگ انہوں نے نومینیٹ کیے تھے کہ جناب یہ معاونین اور معاونت کار تھے، شریک جرم تھے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی تھی۔ تو لہٰذا اس کا سارا منفی جو ہے بوجھ وہ اٹھانا پڑے گا اب جج ارشد ملک صاحب کو، اور معاملہ پہنچ گیا ارشد ملک صاحب کا اور میاں طارق کا، دو کے درمیان، جبکہ باقی ملزمان ابھی باقی ہیں اس میں، کیونکہ اس میں مریم بی بی ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، آپ کا پرویز رشید صاحب ہیں، پھر یہ آپ کے ہیں جی خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، یہ سارے وہ پریس کانفرنس میں، وہ ابھی پورشن علیحدہ ہے، ابھی ان کی حد تک یہ چیز ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے، لیکن فی الوقت جج ارشد ملک صاحب کا ثابت ہوا، FIA نے جو رپورٹ سبمٹ کی کہ ان تینوں کے بارے میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا تھا FIR میں وہ جھوٹ ہے۔
وہ اس سے ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔